اور وہ صحابہ کرام کے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ باتیں سن کے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں ہماری جماعت کے معروف خطیب جناب حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب، انشاءاللہ ابھی ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ ان سے پہلے صدارتی کلمات کے لیے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میاں چنو کے امیر، ہماری جماعت کی پہچان ہے، وہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئے ہیں۔ صدارتی کلمات کے لیے مؤثر وقت کے لیے وہ تشریف لے کے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت مآب زیوکار علماء کرام، انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ایک گزارش کرنی ہے کہ جس طرح یہ پروگرام سجائے جاتے ہیں، ابھی میں حضرت حافظ عبدالرزاق صاحب کے گھر بیٹھا ہوا تھا، وہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ بڑی محنت کی جاتی ہے ایسے پروگرام کے حوالے سے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تک دین کی وہ باتیں پہنچائی جائیں جس سے آپ کی تربیت مطلوب ہوتی ہے۔ دینی احباب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں اور آپ کے سینے قرآن و سنت سے منور کیے جائیں۔ علماء کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، بہت سارے علماء کرام آپ کو پتہ ہے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کو سالوں کی محنت، جو انہوں نے ہزاروں کتابوں کو کھنگالا ہوتا ہے اور آپ کو چند منٹ میں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی اور کے پاس کوئی علم ہے، اگر کوئی فزکس کا علم رکھتا ہے، کیمسٹری کا علم، یہ بیسیکلی فنون ہے، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں علم تو صرف وہی ہے جو قرآن و سنت ہے۔ آپ نے کبھی اس طرح کی محفل، اس طرح کا اجتماع دیکھا ہے کہ وہ اپنا علم آپ تک منتقل کرتے ہوں اور آپ کو سمجھاتے ہوں؟ اللہ شاہد ہے کہ اس طرح کے پروگراموں کا مقصد، جیسے میرے بھائی مولانا شفیق الرحمان صاحب آپ کو بتا رہے تھے، کہ ان محفلوں کا، ان کانفرنسز کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو آج سیکھ کے جا رہے ہیں، ہمیں علماء کرام نے اتنی محنت اور تردد سے جو وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا اس پر ہم عمل بھی کر سکتے ہیں، کیا ان کو سیکھ کے کوئی ایسا کام بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے ابھی کی بات ہے کہ حضرت حافظ عبدالرزاق صاحب بتا رہے تھے کہ ہم اپنے گاؤں میں، ایک تو یہ ماشاءاللہ وہ گاؤں ہے جو جماعت کا فخر ہے، یہاں بڑا کام ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اکثر سال کے کچھ مہینوں میں یا ترتیب رکھتے ہیں کہ ہم مغرب اور عشاء کے درمیان گھروں میں جا کر، ایک ایک گھر میں جا کر اپنے احباب کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ آپ یہاں سب بیٹھے ہیں، مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اتنی محنت تردد کے بعد جن دوستوں نے یہ محفل سجائی ہے اور یہ کانفرنس رکھی ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کا اصل علم آپ تک پہنچ سکے اور اس پر آپ عمل کر سکیں۔ ایک چھوٹی سی آخری بات کر کے کہ یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں، میں نے اگر آج میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں تو اس کا صرف کہ میں علماء کرام کا خادم ہوں، جماعت کا خادم ہوں، ان کی برکت کی وجہ سے میں اس قابل ہوا ہوں کہ میں آپ سے کچھ چند کلمات کہہ سکوں۔ علماء کرام کی عزت کرنا، احترام کرنا، جنہوں نے آپ کو یہ سب کچھ، آپ نے کسی، جہاں جو سامنے اکثریت بیٹھی ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھی ہوئی، نہ ہی کسی انسٹیٹیوٹ، نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ کسی نے کتاب کھول کے بھی کبھی پڑھا ہو دین کی کتاب، بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو جنہوں نے آپ کو ایک تربیت کی ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا قرآن و حدیث کے مطابق طریقے بتائے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق آپ کی ساری تربیت کرتے ہیں،
ان کا عزت اور ان کے احترام کرنا آپ پر واجب ہے۔ میں یہاں اگر آپ سے سوال کروں، ایک مطلب میں بھی چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی بات جو میں نے علماء کرام سے سنی، ایک آدھی بات میں بھی کہہ دوں کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں سارے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نماز کون نہیں پڑھتا مسلمانوں کا، یعنی میں نے جو تجزیہ کیا ہے کہ نماز یا تو کوئی بندہ مر جائے وہ نہیں پڑھتا، یا جس کو نماز آتی نہیں وہ نہیں پڑھتا، یا کافر ہے تو وہ نہیں پڑھتا۔ اسی طرح اور ایک دو معاملات ہیں جس میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب ہم نے تجزیہ یہ کرنا ہے کہ میں ان میں سے کیا ہوں، کیا میں مر گیا ہوں، کیا مجھے نماز نہیں آتی، یا مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر تو ان سب چیزوں میں جو اس وقت سامنے دوست بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ 4-5 چیزوں میں سے ایک ہیں، یعنی یا تو وہ مر جائیں، نماز ایسی چیز ہے جو کسی صورت میں، اسلام کا واحد فرض ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ لمبے لمبے پروگرام ہوتے ہیں بعض کا۔ ابھی مولانا طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ شیخو پورہ میں رات 3 بجے خطاب کیا میں نے۔ آپ دیکھیں کہاں کا سفر کیا، کیسے جاتے ہیں، کس طرح راتوں کو یہ سفر کر کے۔ مقصد یہ ہے کہ کم از کم جو پنجگانہ نماز ہے وہ لازمی پڑھنی چاہیے، یہی ایک میری طرف سے میسج ہے۔ میں اس پروگرام کے آرگنائزرز محترم قاری ثناء اللہ صاحب، قاری بنی امین صاحب، ناول کرام صاحب اور دوسرے احباب جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، محنت کی ہے، آپ لوگوں کو دعوت دی ہے، میں ان سب کو اس اچھے پروگرام آرگنائز کرنے میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم خطاب شروع کرنے والے ہیں جناب حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب کا۔ تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ آپ جتنی دیر بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدے والی باتیں ضرور ملیں گی، اور ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ ضرور اس کا